یہ ہمارے دوست ہیں شہباز احمد باجوہ صاحب، انہوں نے فون کر کے جو ہے یہ سوالات پوچھے تھے لندن سے۔ یہ سوالات ان کے ہم شامل کرتے ہیں۔ خان صاحب، انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اسلامی سزاؤں کے متعلق اصولی تعلیم کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے۔ مزید وضاحت جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثلاً چوری کی سزا کا ذکر ہے کہ ہاتھ کاٹنا، تو اس کے لیے کیا کوئی معمولی سی چیز جو ہے چوری کرتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے تو اس پر یہ حد جو ہے نافذ ہوگی، یا جو ہے بعض لوگ کوئی ایسا برا کام کرتے ہیں تو کیا سزا کے طور پر ان کے ساتھ بھی وہی کام ہونا چاہیے یا سزا اور رنگ رکھتی ہے، یا جو ہے بعض جو ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں بعض برائیوں کو پھیلاتے ہیں تو کیا ان کو سزائیں جو ہیں وہ بدنی سزائیں اسی کے مطابق دی جائیں گی، یا سزاؤں کی حد میں یا اس کے معاملے میں کمی یا زیادتی بھی ہو سکتی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جو کوئی برائی کرتا ہے اس کو اس کی سزا اسی برائی کے مطابق ملے گی، اس کے برابر ملے گی۔ اب جہاں تک اس برابری کا تعلق ہے تو عموماً اسلام نے ظاہری برابری اس میں مراد نہیں لی۔ مثلاً اگر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ مثلاً اگر کوئی بدمعاش کسی عورت کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے راستے میں جاتے ہوئے، یا اس کا برقع کھینچ لیتا ہے، تو اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی سزا کا یہ مطلب کہ اس کی بہن یا ماں یا بیٹی کو بلا کے اس کا بھی برقع کھینچا جائے، اس سے بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے، نہیں، بلکہ اس کے مطابق اس کو جو بھی تعزیر مقرر کرے گا معاشرہ اس کے مطابق، تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ اور اصل میں اسلام میں سزاؤں میں بنیادی طور پہ جو فیکٹر ہے کار فرما وہ یہ ہے کہ تاکہ اس کی اصلاح کی جائے۔ سزا بھی دراصل ایک لحاظ سے علاج ہے۔ ہاں، اس میں عام طور پہ میں نے جیسے عرض کی کہ ظاہری طور پہ اس کی برابری نہیں ہے، جس طرح میں نے یہ مثال دی، اسی طرح مثلاً زنا ہے تو قرآن کریم نے اس کی سزا جو ہے 100 کوڑے مقرر کیے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، زنا کا الزام لگاتا ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے بلا کے اس پہ بھی جھوٹا الزام لگایا جائے، بلکہ فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں عموماً جو سزا میں جو برابری ہے وہ ظاہر کے ساتھ نہیں بلکہ باطن کے ساتھ ہے، اور اس میں غرض یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ ہاں، بعض جگہوں پہ ظاہر میں بھی قرآن کریم نے برابری کا حکم دیا، اور اس میں خاص طور پہ جو جسمانی حملے ہیں یا جسمانی تکالیف ہیں یا جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچانا ہے، اس میں اسلام نے خود بھی پسند کیا، بلکہ تورات کی تعلیم کا بھی ذکر قرآن کریم نے کیا۔ اور جہاں تک فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، یہ تو قتل کے متعلق ہے کہ اگر کوئی آزاد قتل کرنے والا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں وہ اپنے جگہ پہ کسی غلام کو دے دے، بلکہ اسی آزاد کو سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ اگر غلام ہے قتل کرنے والا تو اسی غلام کو، اگر عورت ہے تو اسی عورت کو۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کی کہ تورات کی تعلیم کا بھی قرآن کریم نے خاص طور پہ ذکر کیا، اور اسلام کا یہ طریق ہے، قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ بعض متشابہات بھی بیان کرتا ہے، پرانی تعلیمات کو بھی بیان کرتا ہے، اور جن کو بیان کرتا ہے ان کو گویا لاگو بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو بنی اسرائیل پر یہ فرض کیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کا جو بدلہ ہے وہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، اور ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے۔ تو جسمانی اعضاء جو ہیں اس میں ظاہری
جو برابری ہے اس کو اسلام نے جاری رکھا ہے۔ اور اس کے متعلق احادیث میں بھی بعض واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا گیا، اور بلکہ اس میں ایک واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک موقع پہ لڑائی ہو گئی اور ایک شخص نے، اب یہ میں اس میں جو حکمت ہے، ایک شخص نے دوسرے کو کاٹ لیا، پوری طرح اپنے دانت پیوست کر دیے اس کی بازو میں، اس نے بازو اپنا چھڑوایا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ اب جس کا دانت ٹوٹے وہ یہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا تھا کہ اس کے بھی دانت توڑے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں اس کے دانت توڑے جائیں؟ کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں اسی طرح دے دیتا جس طرح جانور کے منہ میں چارہ ہوتا ہے اور وہ اسے کھا جاتا ہے، تو تم اس کا ہاتھ کھا جاتے؟ اس لیے یہاں پہ دانت، حالانکہ اس نے چونکہ عمدن اس میں دانت توڑنے کی جو اس کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اپنا بچاؤ کیا، اس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا تو وہ نہیں توڑا گیا۔ لیکن جہاں پہ کسی نے اس قسم کی حرکت کی ہے، مثلا احادیث میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، اوکل اور اورینا کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ دراصل وہ دھوکے باز تھے، وہاں پہ مدینہ میں رہنے لگ گئے، بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ شفقت کرتے ہوئے مدینہ سے باہر حضور کی کچھ اونٹنیاں تھیں صدقات کی، جہاں پہ دودھ وہ دیتی تھی، حضور نے وہاں انہیں بھجوا دیا کہ وہاں جا کے دودھ پیو اور تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ تو جب وہ صحت مند ہو گئے تو ان کا ارادہ بد ہوا اور انہوں نے وہاں چرواہے کو اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کی زبان کاٹ دی، اس کی آنکھوں میں کانٹے دار جو چھڑیاں تھیں وہ گھسا کے اس کی آنکھیں نکال دیں اور پھر اس کو قتل کر کے بھاگ گئے، جانور لے کے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی، حضور نے پیچھے آدمی بھیجے، وہ پکڑے گئے، انہیں لایا گیا تو ان کے ساتھ اسی طرح کا پھر سلوک کیا گیا۔ ان کی باقاعدہ آنکھیں نکالی گئیں اور انہیں ہررا، مدینے سے باہر ایک میدان تھا، خشک میدان، وہاں پھینک دیا گیا۔ وہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ پانی مانگتے تو انہیں نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو نہایت خوبصورتی سے، تمام اعتراضات جن سے دور ہو جاتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی اس تعلیم میں ایک شخص جو قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں قتل کا جو سزا ہے وہ قتل ہے، لیکن اگر کوئی شخص قتل سے پہلے ایذا دیتا ہے، تکالیف دیتا ہے، تو اسلام نے اس قتل اور اس ایذا کو الگ الگ بیان کیا۔ اور یہی مثال حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی پہلے آنکھیں نکالتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے، پھر اسے قتل کرتا ہے، تو وہ دوہرا جرم کرتا ہے، اس لیے اس کو اس کے دوہرے جرم کی سزا اسی طرح دی جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو بیان کر کے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو یہ اسلامی سزاؤں کے نافذ کرنے کا تعلق۔